السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 311۔ سورت مریم، آیات ہیں 7 سے لے کر 9 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ گزشتہ صفحہ سے جڑ جائیے گا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ شاندار مجلس ہماری، ساز و سامان بھی ہمارا، جتھا بھی ہمارا، اور یہ مفلس کمزور، تو ارشاد ہوا تھا کہ پتہ چلے گا کہ کس کا جتھا کمزور ہے، کس کا ساز و سامان کمزور ہے۔ تو اس طریقے سے جڑیے گا۔ تو ان کے اس مغالطے کو، ان کی اس غلط فہمی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا جو کفر کی روش اختیار کرتا ہے ہماری آیتوں سے، اور کیا کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ۔ دیکھو واو کو پڑھنا ہے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد، یعنی دنیا میں اس کا جتھا بڑا تھا نا، تو وہ سب دیا جائے گا۔ تو اس کے اس مغالطے کی تردید کی جاری ہے۔ اطلع، اصل میں اطلع، دو حمزہ آئے تو ایک کو ساکت کر دیا اور سوالیہ باقی رہا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اسے غیب کی باتیں معلوم ہیں، غیب پر مطلع ہوا ہے، یا ہے کہ رحمان کے پاس اس نے کوئی عہد لیا ہے؟ کلا سے، کلا یعنی کیا؟ ہرگز نہیں۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھ رہے ہیں جو وہ باتیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہا تھا؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا، مال بھی دیا جائے گا اور اولاد بھی۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ اب یہ مد یعنی بڑھانا، تو ہم اس کے عذاب کو نمد لہو من العذاب، عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اس کی غلط فہمی۔ تو اب یہ مدہ مفعول مطلق ہے، اس طرح ترجمہ کریں گے کہ ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اس کا عذاب۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور جو باتیں وہ کر رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے، یعنی اس کا جتھا، مال وغیرہ، ساز و سامان، یہ تو سب وہ تو باقی نہیں رہے گا نا۔ اور ہمارے پاس فرد، دیکھو فردا اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ انہوں نے سہارا بنایا تھا کس کا؟ اور اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے تاکہ ان کے لیے باعث عزت ہو، باعث عزت ہو یعنی سہارا ہو ان کے لیے۔ تو ان کے سہارے کی بھی تردید کی جا رہی ہے۔ تو ابتدا میں ان کے مغالطے کی تردید کی گئی، اب یہ بھی مغالطہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں، تو جو سہارا بنا رکھا ہے اس کی تردید۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ دیکھیے بعبادتی ہے، عباد نہیں ہے۔ عباد کے معنی بندے، عبادت بندگی، پوجا۔ تو کہا جا رہا ہرگز نہیں، جنہیں اپنا یہ سہارا سمجھتے ہیں
جو معبود باطل ہیں انکار کر دیں گے. کس کا؟ بعبادتہم، عباد نہیں، بندوں کا نہیں، ان کی پوجا کا. یا عبادت کریں، یعنی انہوں نے جو عبادت کی ہے، ان باطل معبودوں کی پوجا کی، اس کا وہ انکار کر دیں گے. اور کیا؟ علیہم، ہو جائیں گے ان کے خلاف دشمن، ضدہ، چونکہ اللہ کا صلہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. دیکھیں لغت کو یاد کریں. کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے بھیجا ہے شیاطین کو کافرین پر؟ کس کے لیے؟ تَؤُزُّ، اور ہم یعنی وہ، اور اجزا مفعول مطلق، خوب انہیں اکساتے ہیں. تو تؤز کے معنی اکسانا، مگر پھر اجزا آیا تو اس کے معنی خوب اکساتے ہیں. تو رسول سے خطاب ہے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. آپ ان کے بارے میں جلدی نہیں کیجیے، ہم خود ہی ان کی مدت شمار کریں گے. نعد عدا، ہم خود ہی ان کی مدت شمار کریں گے. اب متقین کے تعلق سے دیکھیے کیا کلمات ہیں، اور پھر مجرمین کے تعلق سے دیکھیے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. دیکھیے نحشر، حشر کا دن جانتے ہیں، بعث، جب مردے زندہ ہوں گے تو اکٹھا کریں گے ہم متقین کو رحمان کی طرف. اب وفدا کو سمجھے، اس کا ترجمہ ہے مہمان بنا کر. جانتے ہیں وفد کسے کہتے ہیں؟ وفد ہمیشہ قدر و قیمت، عزت و اکرام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے جب سیاسی لیڈر آتے ہیں تو وفود، وفد، حجاج کو بھی وافدین. تو اس کے معنی کیے مہمان بنا کر، اور بھی اس کے مناسبات ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ متقین ہے. اب اس کے مقابلے میں مجرمین دیکھیے، تو وفد کا لفظ دیکھیے، آپ کو جو ہے اس کا اپوزٹ دیکھ کر مستحکم ہوگا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور مجرمین کو ہانکیں گے. دیکھیں نحشر المتقین، اکٹھا کریں گے، اور مجرمین کو ہانکیں گے جہنم کی طرف، وردا، پیاسے. تو وفدہ میں وردہ میں فرق ہے. اب وردہ کی معنی پیاسے کیسے؟ پیاسا اکیلے عطشان آتا ہے، عطش. چونکہ وردہ پیاسا اونٹ جس گھاٹ پر جاتا ہے اسے وارد کہتے ہیں. وارد ہوا، تو اب اس کے معنی پیاسا. تو وافد عزت والا انسان آیا تو مہمان بنا کر وفدہ. وارد پیاسا اونٹ آیا تو وردہ. تو ترجمے کرنے کا جسے کہتے ہیں نا آئیڈیا، اور اس کی لغت کو جاننا، روح کو باقی رکھنا. اب شفاعت کے تعلق سے، اور ہم نے پوسٹ بھی کیا ہے شفاعت کے تعلق سے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. شفاعت کے اصول بتلائے جا رہے ہیں. جی، لا یملکون، کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قول و قرار لیا ہے. ہاں، کیا مطلب؟ شفاعت کون کرے گا اور کس کے حق میں، اس کے اصول ہیں. اللہ جسے چاہے، اور اللہ علم و حکمت کی بنیاد پر چاہے گا کہ کون شفاعت کرے گا اور کس کے حق میں کرے گا. یہ بھی اللہ حکمت اور علم کی بنیاد پر، نہ کہ ہم جسے چاہیں کسی کو بھی ولی بنا لیں، نہیں. تو یہ اصول ہے. اب جو شرک کرتے ہیں، بھائی شفاعت تو ایک امید رکھنا چاہیے، لیکن ہے کہ اس میں حدوں کو کراس کر کے اپنی طرف سے فرضی نام طے کر لیے تو سنگین نتائج. اسے بھی سنیے گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. ولدہ ہمیشہ اولاد کی جمع کرنا، ایک نہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. جی. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. بہت ہی بری بات تم بولے.
جی اپنی زبان سے جو لائے نا بہت ہی بری بات، اور ایسی بری بات ہے کہ اس کا ظاہری اثر دیکھیے سنگین خطرناک، تو پھر باطل کیا ہوگا؟ اللہ سنیے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا منہ، ان کی اس بری بات سے کیا اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، اور زمین شق ہو جائے گی اور پہاڑ حدہ پارا پارا ہو جائیں گے۔ تو کیسے پارا پارا ہوں گے؟ گر کر، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، گر پڑیں گے پہاڑ اور پارا پارا ہو جائیں گے۔ تو اب میری بات کو ذہن میں رکھیے گا، گزشتہ 58 آیت پر ہم نے کہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رحمان کی آیت سن کر خروا سجدا وبکیا، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہاڑ گر پڑتے ہیں، اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا تاکہ آپ کو یہ معنی اس کے تخرر کے محفوظ ہو جائے کہ سجدے تلاوت اور ہے، اور جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں وہ اور ہے۔ سجدے تلاوت کے لیے اہتمام نہیں کرنا ہے، اہتمام کریں گے تو پھر آپ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں سجدے تلاوت آیت آپ نے پڑھ لی گر جائیے گا۔ تو پھر یہ معنی یاد رکھیے، چونکہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ ہم یادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ پہاڑ جو پارا پارا ہو جائیں گے، آپ کوئی دوسرے معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان دیکھو، ان بیانیہ، ان دعوا للرحمن ولدا، کس بات پر؟ کہ رحمان کے لیے انہوں نے اولاد تجویز کی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے، ضرورت کیا اسے اولاد کی؟ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، چاہے نفی کا ترجمہ کریں پھر اللہ سے مثبت کا، یا ہے کہ مثبت ترجمہ کریں، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ رحمان کے پاس بندے بن کر ہی یا بندہ بن کر ہی آنے والا ہے۔ بعضوں نے غلام کا بھی ترجمہ کیا ہے، مطلب ہے کہ جتنا جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں، آتی اللہ آتی، اس میں فاعل، رحمان کے پاس کیسے آنے والا ہے؟ بندہ بن کر، جو کچھ بھی ہے، یا ہے کہ بندہ بن کر آنے والے ہیں، جو بھی مناسب آپ سمجھیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، احصاهم، ساروں کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور ان کا شمار بھی پورا پورا کر رکھا ہے۔ وعدهم عدا اس لیے پورا کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، اور سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اکیلے ہو کر آئیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جو ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، اس پر ہم بتاتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ہے نا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور مسیح علیہ السلام کو نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے نا۔ تو یہ آیت آج ہم نے آپ کو کوٹ کی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جی۔ یہ سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت ہے، اور عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ دونوں کا ذکر ہے۔ اب رہا سوال ملائکتوں، تو ملائکہ کو بھی بیٹی بنایا ہے نا، تو بیٹیاں بنائے، تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، نجم کی 27 آیت۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں۔ تو اولاد پر اکثر ہم پیش کرتے ہیں کہ عزیر نے، کہ بھائی اولاد لڑکا نہ کریں مانے، عزیر کو یہودیوں نے بیٹا بنایا، آیت آپ کے سامنے ہے سورہ توبہ، اور عیسی ابن مریم کو نصارہ نے، وہی سورہ توبہ، دونوں ایک ساتھ ہیں۔
اور سورہ نجم میں جو ہے ملائکہ کو بیٹیاں بنایا، تو زنانہ نام رکھا۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔